جب دل میں نور اترتا ہے تو دل کو غذا مل جاتی ہے. جب دل حکمت کی باتیں سنتا ہے تو دل کو غذا مل جاتی ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تحتاج القلوب الى اقواتها من الحکمہ کما تحتاج الاجسام الى اقواتها من الطعام، کہ دلوں کو بھی اپنی غذا کی اسی طرح حاجت ہوتی ہے جیسے جسم کو اپنی بقا کے لیے طعام کی ضرورت ہوتی ہے. جسم کو غذا نہ ملے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح دل کو بھی غذا نہ ملے تو دل کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے. غذا سے انسان کی جسمانی زندگی اور انوار و تجلیات سے انسان کی روحانی زندگی. جسمانی صحت ہو تو انسان کے جسم کے مزے، اور روحانی صحت ہو تو انسان کے دل کے مزے. اچھی جسمانی صحت سے انسان کا جسم لذتیں لیتا ہے اور اچھی روحانی صحت سے انسان کا دل مزے لیتا ہے. دل کی زندگی جسم کی زندگی سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ کہ جسمانی موت انسان کا دنیا سے رابطہ منقطع کر دیتی ہے اور روحانی موت انسان کا پروردگار سے رابطہ منقطع کر دیتی ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ. اے دوست، دنیا میں کسی چیز سے تو جدا ہوا، تیرے لیے اس کا کوئی نہ کوئی نعم البدل موجود ہے. اگر تو اللہ سے بچھڑ گیا تیرے لیے اللہ کا کوئی بدل موجود ہے. دنیا کا جادو چلتا ہے تو انسان اللہ سے بچھڑ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے اپنے پروردگار سے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا راستہ ہی بھول جاتا ہے. مسجد میں آ کر اس کی طبیعت گھبراتی ہے، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے یوں لگتا ہے جیسے اس کے سر سے بوجھ اتر گیا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ دل مردہ ہے، قبض کی کیفیت ہے اس کے اوپر. چنانچہ ایک بزرگ بڑی عجیب بات فرماتے تھے یا عجبا من الناس یبکون علی من مات جسدہ. تعجب ہے انسانوں پر کہ کسی کا جسم مر جائے تو یہ اس کے اوپر روتے ہیں. ولا یبکون علی من مات قلبہ وہو اشد. اور اگر کسی کا دل مر جائے تو اس پر ان کو رونا نہیں آتا، حالانکہ دل کی موت جسم کی موت سے زیادہ اشد ہوا کرتی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا. حضرت آپ واز فرماتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، لگتا ہے ہمارے دل سو گئے، لگتا ہے کہ ہمارے دل سو گئے. حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو ہمارے دل سو گئے، بلکہ یہ کہو کہ ہمارے دل مو گئے، مر گئے. وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت دل مر کیسے گئے؟ فرمایا اے دوست، اگر کوئی شخص سویا ہوا ہو، اسے جھنجھوڑا جائے، وہ جاگ اٹھتا ہے. جو جھنجھوڑنے سے نہ جاگے سویا ہوا نہیں، مویا ہوا ہوتا ہے. کسی بندے کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جائے اور اس بندے کا دل اثر قبول نہ کرے، یہ اس دل کے موت کی پکی علامت ہوتی ہے. یہ سویا ہوا نہیں، یہ مویا ہوا دل ہے. اسی کو کہنے والے نے کہا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. ایک وقت تھا دلوں میں، سینوں میں دل زندہ ہوتے تھے،
تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ۔ اب اس مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے سب سے بہترین اکسیر وہ اللہ تعالی کا ذکر ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے ویکسین ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ تعالی کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، دل کے اندر سے روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صدیق اکبر عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں مثل لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو جو انسان اپنے رب کو یاد کرے اپنے دل میں، اس کا دل منور ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الذکر للقلب کالماء للسمک، دل کے لیے ذکر ایسا ہے جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی ہوا کرتا ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، انسان کا دل اللہ کے ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمْكِ إِذَا أُخْرِجَ مِنَ الْمَاءِ، اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ مچھلی کا تڑپنا ضرب المثل بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں جی ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگ گیا۔ تو جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، مومن کا دل اللہ رب العزت کی یاد کے بغیر ایسے تڑپتا ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اب الوابل الصیب میں ذکر کے 90 فائدے گنوائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ذکر قوت القلوب ہے، دل کی غذا ہے۔ انہ یطرد الشیطان، ذکر سے شیطان انسان سے دفع دور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی فوجی کسی دشمن پہ قابو پاتا ہے تو سب سے پہلے اسے کہتا ہے ہینڈز اپ۔ کیوں کہتا ہے؟ تاکہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی نقصان دہ چیز ہے تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، ختم ہو جائے، خالی ہاتھ اوپر آ جائے۔ اس کو نقصان دہ چیز سے خالی کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح شیطان جب انسان پر قابو پاتا ہے تو اس کے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر غالب آ گیا، شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اس لیے کہ یہ ہمارے پاس ایک مہلک ہتھیار ہے شیطان کے مقابلے میں، وہ ہمیں ہتھیار سے فارغ کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اتقوا، بے شک جو میرے متقی لوگ ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، جب شیطان کی ایک جماعت ان پر حملہ آور ہوتی ہے وہ ذکر کرتے ہیں فاذا ھم مبصرون، اللہ ان کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، شیطان سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہماری پروٹیکشن شیطان سے اللہ رب العزت کے ذکر کے ذریعے سے۔ وَيَرْضَ الرَّحْمَٰنُ، اور ذکر سے رحمان خوش ہوتے ہیں۔ یزیل الحم والغم من القلب، ذکر کے کرنے سے انسان کے دل سے غم، پریشانی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کو کسی نے یوں کہا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ پھر ایک ذکر کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یجلب لہ الفرح، جو شخص ذکر کرتا ہے یہ ذکر اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے، ایک خوشی نصیب ہوتی ہے، ذکر سے عجیب مستی ہوتی ہے۔
جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ۔ یہ دل جب جاگتا ہے نا، زندہ ہوتا ہے، اس میں ایک عجیب مستی ہوتی ہے، عجیب لذت ہوتی ہے۔ اسی کو حضرت باہو رحمت اللہ نے فرمایا، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن پر آئی ہو، جیوے مرشد میرا باہو جے اے بوٹی لائی ہو۔ تو جن کے سینے میں یہ ذکر ہوتا ہے پھر قدر و قیمت کا انہی کو پتہ چلتا ہے۔ ایک فائدہ ذکر کا یہ ہے، ینور القلب والوجہ، انسان کا دل بھی منور ہوتا ہے، انسان کا چہرہ بھی منور ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ وَيَكْسُ الذَّاكِرَ الْمَحَابَةَ وَالْحَلَاوَةَ وَالنَّظْرَ، جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے، ذکر کی بنا پر اس کے چہرے کے اوپر ایک ہیبت ہوتی ہے اور ایک حلاوت ہوتی ہے اور ایک رعنائی اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی یاد کا نور ان کے چہروں پہ چمک رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم اگر اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت ہمیں یاد کریں گے۔ اب ذرا اس کی حقیقت سمجھ لیں، ہم تو ذکر کریں گے اللہ کا نام لے کر، اللہ کے ذریعے سے، مگر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ بندے بندے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو کسی افسر سے کوئی کام ہو، اس نے انٹرویو لینے، بچے کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، تو آپ اس سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس دن ذرا میرے بچے کو یاد رکھیے گا۔ اب یاد رکھنے کا یہاں مفہوم اور ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ فیصلہ کرنے بیٹھیں گے تو میرے بچے کے حق میں فیصلہ کرنا۔ اللہ رب العزت کا یاد کرنا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو ذکر کے ذریعے سے یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نئے نئے اعمال کی توفیقیں دے کر یاد کرتے ہیں۔ اللہ اس بندے کے راستے کھولتے ہیں، فیصلے اس کے حق میں کر دیتے ہیں، اس کے لیے خیر کے فیصلے کر دینا، یہ اللہ کا یاد کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ توجہ فرمائیے، فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ میرے بندو تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں عرش پہ یاد کروں گا۔ اے میرے بندو تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے، تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تم معافی مانگنا میں معاف کر دوں گا، تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم میرا احترام کرو گے، میں پروردگار مخلوق کے دلوں میں تمہاری عزتیں بٹھا دوں گا۔ کہتے ہیں بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب پیتے تھے، غفلت کی زندگی تھی۔ ایک دن جا رہے تھے، انہوں نے ایک کاغذ کے اوپر اللہ رب العزت کا نام لکھا دیکھا کہ کاغذ زمین پہ گرا ہوا تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا یہ اللہ کا نام ہے۔ انہوں نے وہ کاغذ اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا، اتنا سا عمل کیا۔ اللہ رب العزت نے وقت کے ایک ولی کے دل میں الہام فرمایا کہ جا کر بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کی عزت کی، اس کے جواب میں تمہارے نام کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما دوں۔ تم نے تو پاؤں سے اٹھا کے سر تک میرے نام کو پہنچایا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دوں۔ اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کیا مطلب؟ کہ میرے بندو
تم معصیت سے بچ کر مجھے یاد کرو گے، میں مصیبت کے وقت میں بندو مدد کے ذریعے تمہیں یاد کروں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ میرے بندو تم اپنی راحت کے لمحات میں مجھے یاد کرو گے، میں تمہاری زحمت کے اوقات میں تمہیں یاد کروں۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم دنیا میں نرم بستروں پر لیٹ کر مجھے یاد کرو گے اور میں پروردگار قبر میں تمہارے لیٹتے وقت تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ ذکر انسان کے لیے شفا ہے۔ چنانچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، قال رجل للحسن یا ابا سعید اشکو الیک قسوۃ قلبی، اے ابو سعید میں آپ کے سامنے اپنے دل کی سختی کا شکوہ کرتا ہوں، میرا دل بہت سخت ہے۔ قال اذبہ بالذکر، فرمایا کہ تم ذکر کے ذریعے سے اپنے دل کو موم بنا لو۔ تو دل ذکر کے ذریعے سے موم ہوتا ہے، اس کے اندر رقت آ جاتی ہے، اس کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ یہ دل ذکر کے بغیر سل ہوتا ہے، اور جب ذکر کثرت سے کرے پھر سینے میں دل ہوتا ہے۔ اب فیصلہ ہم کریں کہ ہمارے سینے میں دل ہے یا ہمارے سینے میں سل ہے۔ قال رجل لسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی عنہ سے کسی بندے نے کہا، ای الاعمال افضل، عملوں میں سے کون سا عمل بڑا افضل ہے؟ فقال اما تقرأ القرآن، فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا زندہ اور مردہ کسی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اتنا کریں کہ دل جاری ہو جائے، دل زندہ ہو جائے، ایک لمحہ بھی ہم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ گمے رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ دنیا کے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہوں، کھیتی باڑی میں، تجارت میں، زراعت میں، مگر ہمارے دل اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہوں۔ ایسا دل بن جائے، ایک لمحہ بھی ہم اللہ کو نہ بھولیں۔ یہی تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس اللہ رب العزت سے غفلت میں گزر گیا، یوں سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا۔ ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل، ایسی کیفیت ہو ہماری، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی یاد دل میں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسا ذکر جب زندگی میں کثرت سے ذکر کریں گے، پھر آخری لمحے میں کلمہ ہماری زبان پر آسانی سے جاری ہو جائے۔ تو ذکر کی کثرت یہ دل کی سختی کا علاج ہے۔ دل کی موت اگر ہو چکی تو اس کے لیے یہ حیات کی مانند ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ذکر کثیر کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ تو دیکھو ہر جگہ ذکر کثیر کا حکم ہے، کثرت سے ذکر کریں، کثرت سے ذکر کریں۔ تو کثرت سے ذکر کرنے پر انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے،
انسان کے دل میں نور آ جاتا، دل منور ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ کلیکٹر تھے اپنے زمانے میں، ایک بڑی پوسٹ تھی، ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ ایک صاحب ملے، اس نے کہا کہ حضرت کیا حال ہے؟ کیونکہ شاعر تھے تو شعراء حضرات بسا اوقات شعر میں جواب دے دیتے ہیں، آمد ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے شعر میں جواب فرمایا، سننے والے فرمایا پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ یہ کیفیت بندے کی ہو، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ اتنا ذکر کرے کہ اللہ رب العزت دل میں آ جائے، اللہ دل میں سما جائے، بلکہ سچ کہوں کہ اللہ دل میں چھا جائے۔ ایسی اللہ رب العزت کی محبت۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ انہوں نے آگے سے شعر پڑھا، فرماتے ہیں میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، جو چند ساعتیں یاد دل بر میں گزری، وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی، جو چند لمحے اللہ کی یاد میں گزر گئے وہ میری زندگی ہے، اور باقی سارا کچھ شرمندگی ہے۔ تو دل کو زندہ کرنے کے اسباب میں سے پہلا سبب ذکر کی کثرت۔ ہمارے مشائخ یہی سبق دیتے ہیں، سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ 2 حصوں میں کرو، ایک تو چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کی طرف دھیان رکھو، اس کو وقوف قلبی کہہ دیتے ہیں، اور ایک فرماتے ہیں کہ صبح اور شام 15 منٹ آدھا گھنٹہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ اور اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جاؤ، ساری دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ اور اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جاؤ۔ جب انسان یوں مراقبہ کرتا ہے نا صبح شام، تو دل کی کیفیات دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ آج کل کے دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ دیکھیں آج کل تو چھوٹے بڑے بہت لوگوں کے پاس سیل فون ہوتا ہے، موبائل فون، اس کی بیٹری ہوتی ہے۔ اب اگر سارا دن اس پر باتیں کرتے رہیں تو اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے۔ اس کو پھر چارجر سے لگانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ چارجر سے نہیں لگائیں گے تو بیٹری اتنی فلیٹ ہو جائے گی کہ بات ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، پھر آن ہی نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح ہم سارا دن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، کام کاروبار، بیوی بچے دوست احباب، ہمارے دل کی کیفیات کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے صبح شام اس کو چارجر کے ساتھ لگائیں۔ یہ جو مراقبہ ہے نا کہ اللہ سے لو لگا کے بیٹھے، حقیقت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ اس ہم دل کو کنیکٹ کر دیتے ہیں، ادھر سے برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے، اور وہ دل کی بیٹری کو دوبارہ چارج کر دیتے۔ اس لیے صبح شام کا ذکر بہت ضروری، یہ پہلا سبب۔ دوسرا سبب جس سے دل زندہ ہوتا ہے وہ ہے تلاوت القرآن۔ آدمی کم از کم 1 پارہ روزانہ تلاوت کرے، بہت مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ۔ کوئی دن زندگی کا اللہ تعالی کی یاد کے بغیر نہ گزرے، تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے۔ ہمارے
ان لوز کے ایک بزرگ تھے، دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے فراغت حاصل کی تھی. میری ایک مرتبہ ان کی ملاقات سوات میں ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوا، اور اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ایک پارہ روزانہ تلاوت کرنا. فرمانے لگے کہ آج اس بات کو کہے 43 ایئرز گزر چکے ہیں، ان 43 سال میں ایک دن بھی میرے قرآن کی تلاوت میں ناغہ نہیں ہوا. جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے نام اعمال لے کر جائیں گے ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی کہ ہمارے کتنے دن تلاوت کے بغیر جا چکے ہیں. اب دیکھو 43 سال، سردی بھی، گرمی بھی، صحت بھی، بیماری بھی، دیش بھی، پردیش بھی، خوشی بھی، غمی بھی، 100 عوارض ہوتی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں میں نے ایک پارے کی تلاوت پکی کر. چنانچہ عبداللہ ابن عباس نے انہوں فرمایا کرتے تھے من احب القرآن احب اللہ ورسولہ، جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک عجیب بات فرماتے تھے. ان کو قرآن مجید کے ساتھ بہت عشق کا تعلق تھا، حتیٰ کہ ان کی شہادت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئی. وہ فرماتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہو جاتے تو اللہ رب العزت کے قرآن پڑھنے سے تمہارا دل کبھی نہ بھرتا، کبھی تمہارا دل ہی نہ بھرتا. یہ جو دلوں کے اندر نجاست ہوتی ہے، گناہوں کی میل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر تلاوت کرنا بوجھ نظر آتا ہے. لاہور میں ایک مسجد میں درس قرآن دینے کا موقع ملا تو جو وہاں کے امام خطیب تھے وہ کہنے لگے حضرت میرے ہاں ناشتے پہ چلے. ہم ان کے ہاں چلے گئے. وہ بتانے لگے کہ حضرت میرے والد عاشق قرآن تھے. میں نے انہیں کہا کہ بھئی ہمیں ناشتے میں اتنا لطف نہیں آئے گا، آپ اپنے والد کی باتیں سنائیں، ہمیں اس میں مزہ زیادہ آئے گا. انہوں نے عجیب بات ایک سنائی. کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ ایک قرآن پاک روز تلاوت کریں اور 2 سال آپ کا یہ معمول رہے تو قرآن مجید کا فیض آپ کی آنے والی نسل میں جاری ہو جائے گا. کہنے لگے والد صاحب نے عمل کرنا شروع کر دیا، روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتے ہیں، روزانہ ایک قرآن مجید. اب بتائیں کہ 2 سال کوئی چھوڑا وقفہ تو نہیں نہ ہوتا. انہوں نے مستقل 2 سال ایک قرآن مجید روز پڑھا. کہنے لگے اس کا نتیجہ یہ ملا کہ میرے والد صاحب کے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں، ان کے آگے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں، کسی کی عمر اگر 7 سال سے زیادہ ہے تو وہ قرآن مجید کا حافظ ہے. میرے والد کی نسل سے کوئی بیٹا بیٹی ایسی نہیں، نرینا یا مادینہ کوئی اولاد ایسی نہیں کہ جو دنیا میں زندہ ہو 7 سال سے اوپر ہو قرآن کے حافظ نہ. اللہ اکبر کبیر. محبت والے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں. ہمیں شجاع آباد کی طرف ایک جگہ جانا پڑا، اسے کہتے ہیں حافظ والا. واہ میرے مولا، اس پورے گاؤں کے اندر ایک گھر ایسا نہیں جس میں کوئی عورت یا مرد اللہ کے قرآن کا حافظ نہ موجود. پوری بستی کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. تو بھائی وہ تو پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ہمارے لیے ایک پارہ تلاوت کون سا مشکل کام ہے. جیسے گرمی کے موسم میں ایک آدمی صحرا کا سفر کر رہا ہو نا، پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے، حلق خشک ہوتا ہے اور جی چاہتے ہے کہ پانی کا قطرہ کہیں سے مل جائے. اب ایسے بندے کو اگر ٹھنڈا اور بہترین شربت دیا جائے وہ کتنی رغبت سے اس شربت کو پیتا ہے.
اللہ والے اللہ کے قرآن کو اسی طرح پڑھتے ہیں کہ ہر آیت پڑھتے ان کو یوں مزہ آتا ہے جیسے پیاسے بندے کو شربت پینے کا مزہ آ رہا. آج کل کے نوجوان آئس کریم کھاتے ہیں جی، ونیلا آئس کریم. اچھا بھائی، کہتے ہیں جی کہ بس اس کو کھائیں تو ہر دفعہ کھانے کا مزہ. اللہ والوں کے دل کی یہی کیفیت، ان کو قرآن مجید کی ہر آیت پر اس طرح مزہ آتا ہے جس طرح ہمیں آئس کریم ہر دفعہ منہ میں لے جانے کا مزہ آتا ہے. اصل میں ہم اس مزے سے واقف نہیں نا، اس لیے، ورنہ آسان کام ہوتا ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لینا. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہمارے بزرگوں نے. وہ رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر ہوتے تھے، ہم تہجد پڑھیں گے جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتا ہے. اس لیے کہتے تھے کہ لوگوں کا دن سورج کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا دن سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہو تمہارے خیال. اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتے ہیں. تیسرا سبب جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، الاستغفار. استغفار پڑھنا. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یہ کم از کم ہے، ورنہ 200 مرتبہ صبح 200 مرتبہ شام پڑھے. استغفار پڑھنے سے انسان کے دل کی میل دور ہو جاتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی نبی علیہ السلام سے کہ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو اس کو جو قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا دیکھے گا. اب بتاؤ یہ کتنا آسان کام ہے. آپ کام کر رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، استغفر اللہ اپنی زبان پہ رکھیں. استغفر اللہ کے لفظ پڑھنے میں کون سی مشکل ہے؟ آپ اس کو 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. یا تو پورا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نہیں پڑھ سکتے تو فقط استغفر اللہ بھی پڑھیں گے تو برکت سے خالی نہیں رہے گے. چوتھا سبب جس سے دل زندہ ہوتا ہے، الصلاۃ علی النبی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کا پڑھنا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے. چنانچہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلَ جَزَاءَ ذِكْرِ نَبِيِّهِ ذِكْرَ مَنْ ذَكَرَهُ، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے ایسی محبت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو یاد کرتا ہے، درود شریف پڑھنے کے ذریعے سے اللہ اس بندے کو 10 مرتبہ یاد کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. وحطت عنہ 10 خطیئات، اس کی 10 خطائیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ورفعت لہ 10 درجات، اور جنت میں اس کے 10 درجے بلند فرما دیتے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی. بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اس لیے جب بھی نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ضرور پڑھنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین کے اندر چلتے پھرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں. یبلغونی ان امتی السلام، میرا امتی جو مجھ پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ فرشتے اس درود و سلام کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں.
اور ایک حدیث پاک میں فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں یہ سب اسباب عمل میں لانے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور 2 تلاوت قرآن کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور درود شریف پڑھنا ہے۔ کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں جی استغفار پہلے کریں یا درود شریف پہلے پڑھیں؟ تو ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک سادہ سا جواب دیا ہے، اگر کوئی کپڑا میلا ہو تو اس کو ترتیب یہی ہے کہ پہلے دھوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عطر لگا دیتے ہیں۔ یہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے پہلے عطر لگا دی ہو بعد میں دھویا ہو؟ پہلے کیا کرتے ہیں؟ دھو لیتے ہیں، بعد میں کیا کرتے ہیں؟ تو استغفار سے ان میلے دلوں کو دھو لیجئے، پھر درود شریف کے ذریعے سے عطر اور خوشبو اس پر چھڑک لیجئے۔ اگلا سبب جس سے کہ انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، صحبت شیخ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، جن میں درنگی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس صحبت سے انسان کا دل بہت جلدی سنورتا ہے۔ ان اللہ والوں کے دل مقناطیس کی طرح ہوتے ہیں، جیسے لوہے کو مقناطیس کھینچتا ہے، اللہ کے بندوں کے دلوں کو اللہ والوں کے دل ایسے کھینچتے ہیں، تاثیر ہوتی ہے۔ ہم لوگ جب الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھتے تھے تو ہمیں ٹرانسفارمر کے بارے میں پڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک ادھر کی وائنڈنگ ہوتی ہے پرائمری، ایک ادھر کی وائنڈنگ ہوتی ہے سیکنڈری، ان میں فزیکلی کنٹیکٹ کوئی نہیں ہوتا، مگر ادھر سے وولٹیج ادھر انڈیوس ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی حال کہ اللہ والوں کی صحبت میں جو بندہ بھی آ کر بیٹھتا ہے وہ ہائی وولٹیج جو ہوتا ہے نا اللہ کی محبت کا، وہ دوسرے سینوں میں بھی انڈیوس ہو جاتا ہے۔ الصحبت مؤثرۃ، صحبت کی تاثیر ہوتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بدکار بندے کی صحبت انسان کو بد بنا دیتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ جانور پالتے ہیں نا، ان جانوروں کا بھی انسان پر اثر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں نا ان میں بہادری آ جاتی ہے، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان میں ضد ہٹ دھرمی آ جاتی ہے، اور جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان میں عاجزی آ جاتی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جانور کے ساتھ وقت گزارنے سے اگر جانور کے اس کے اوپر اثرات آ جاتے ہیں تو ہم اگر اللہ والوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تو کیا ہمارے اوپر ان کے اچھے اثرات نہیں آئیں گے؟ نہ پوچھن خر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ والوں کی صحبت سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کی صحبت۔ ہمارے ایک عالم تھے، وہ کہنے لگے کہ بیت کا تعلق تھا میرا شجاع آباد میں ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، ان کا درس تفسیر بڑا مشہور تھا۔ رمضان المبارک میں درس تفسیر دیتے تھے، اور ملک سے مدارس میں جو علماء ہوتے تھے نا تفسیر کا مضمون پڑھانے والے، وہ ان کے پاس جا کر تفسیر کا دورہ کیا کرتے تھے، تفسیر کا دورہ کرتے تھے۔ علماء کو بہت فیض ملا ان سے، تو ان عالم کی بیعت ان سے تھی۔
کہتے ہیں ایک دن اب میرے دل میں خیال آیا میں جاؤں اپنے حضرت کو ملوں. ان کے پاس گیا, ان کو ملا. پھر میں نے تھوڑی دیر بعد اجازت مانگی واپسی کی, کیونکہ پیچھے مدرسہ تھا اور مجھے سبق پڑھانے تھے. جو تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہیں نا علماء, ان کو بہت وقت کا پابند ہونا پڑتا ہے کہ طلباء ہوتے ہیں ان کا ورنہ وقت ضائع ہوتا ہے. کہنے لگے جب میں نے حضرت سے اجازت مانگی تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا کچھ وقت ہمارے پاس بھی رہو. میرے دل میں خیال آیا ساری زندگی میں نے پڑھنا پڑھانا ہے. میں نے فون کر دیا اور محتمم کو بتا دیا کہ جی میں 3 دن شیخ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں, میرا سبق میرے فلاں دوست کو کہہ دیں وہ پڑھا دیں گے, تو طلباء کا نقصان نہیں ہوگا. میں 3 دن رہا. کہتے ہیں کہ 3 دن شیخ کی صحبت میں رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب لوٹ کر میں واپس گھر آیا تو آنے والے 3 سال میں 1 مرتبہ بھی میری تہجد قضا نہ ہوئی. 3 راتوں کا بدلہ یہ ملا کہ 3 سال میں 1 مرتبہ بھی میری تہجد قضا نہ ہوئی. دل کو زندہ کرنے کا ایک سبب اتباع سنت. ہر کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کریں. ہر کام, کھانا پینا, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, رفتار گفتار کردار, ہر چیز نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اس کا بہت اہتمام بتایا جاتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا عمل, بڑے سے بڑا عمل, کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت نظر اس چیز کو تلاش کرتی رہے کہ میں نے اس عمل میں کیسے کرنا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مسنون دعائیں یاد کر لیجئے. کتابیں مل جاتی ہیں چھوٹی سی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعائیں, پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری دعائیں, ان کو یاد کر لیں اور جس موقع پر پڑھنے کی دعا ہو اس پر پڑھتے رہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وقوف قلبی نہیں رہتا, وہ دوسرے لفظوں میں بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ میں مسنون دعا کی پابندی کوئی نہیں کرتا. اس لیے کہ مسنون دعا کی پابندی کرنے کا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. کھانا کھانے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, سو کر اٹھنے کی دعا, سونے سے پہلے کی دعا, کسی سے ملنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی, نکلنے کی, ہر موقع کی دعائیں ہیں. تو مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وقوف قلبی کا رکھنا آسان فرما دیتے. آپ اس کا تجربہ کر لیجئے. جب آپ محسوس کریں نا کہ جی میں وقوف قلبی کا دھیان نہیں رکھ سکتا یا رکھنا مشکل ہے, آپ محسوس کریں گے کہ سنت دعائیں پڑھنے میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں. ان کی پابندی کریں, آٹومیٹکلی اللہ کی طرف دھیان رہے گا, توجہ رہے گی. دل کو زندہ کرنے کا ایک اور عمل قیام اللہ. کہ ہر انسان کے نفس کی یہ چاہت ہوتی ہے میری خواہشات پوری ہو, میں انجوائے کروں, مجھے لذت ملے. آنکھ قابو میں نہیں رہتی, زبان قابو میں نہیں رہتی, کان قابو میں نہیں رہتے, شرمگاہ قابو میں نہیں رہتی. بس وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میری خواہش پوری ہو جائے. اس لیے نفس اپنی مرضی چلاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کئی لوگوں کو جی میں تو وہ کروں گا جو میری مرضی ہوگی, میرا دل چاہے گا. جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا, اس کا مطلب یہ کہ میں اپنی مرضی پہ عمل کروں گا, اپنے نفس کی خواہش پہ عمل کروں گا. شریعت کہتی ہے کہ انسان کی مرضی کیا چیز ہوتی ہے, اصل تو اللہ کی مرضی ہے. تو ہمیں تو ہر حال میں اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے, اپنی مرضی پہ نہیں چلنا, اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے. اور یہی نقطہ سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس دنیا میں اتنا کسی اور بت کی پرستش نہیں کی گئی جتنا نفس کی پرستش کی گئی ہے. اللہ کے بعد جس معبود کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی ہے وہ انسان کا نفس ہے, اور کوئی بت نہیں ہے ایسا, انسان کا نفس ہے. یہ اتنا بڑا معبود ہے کہ انسانوں نے اپنے من کی پرستش کی ہے, اپنے من کی پوجا کی ہے. جو دل نے کہا وہ کر لیا. اس چیز کو سوچا ہی نہیں کہ شریعت اجازت دیتی ہے
یا نہیں دیتی. اور یہی بنیاد اور فساد کی جڑ ہے کہ انسان کا نفس اتنا قوی ہو کہ جو اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہو انسان اس کو پورا کر دکھائے. یہ جو ذکر و سلوک کی محنت ہے یہ نفس کو کمزور کرنے کی محنت ہے. اس کو کہتے ہیں نفس کو مارنا. مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز زندہ تھی اور اس پہ چھری پھیر دی وہ مر گئی. مارنے سے مراد یہ ہے کہ نفس کو اتنا کمزور کر دینا کہ یہ شریعت کی مخالفت کرنا چھوڑ دے. اس کو نفس کا مارنا کہتے ہیں. نہنگو الدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ کہتے ہیں کروکوڈائل کو. کروکوڈائل کو مارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. پائتھن کو مارنا مشکل کام نہیں ہے. میل لائن کو مارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام ہے اپنے نفس کو مارنا. نہنگو ازدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا. بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. شیطان ایک سجدے نہ کرنے کے اوپر مارا گیا. اس کو دربار سے دھتکار دیا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا. اس نے ہزاروں سال جو سجدے کیے زمین پر تو ان کا کیا فائدہ نکلا. نتیجہ تو یہ تھا نا کہ ایک سجدے کے نہ کرنے پہ وہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا. تو بات یہی ہے کہ ہم آج ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کاموں میں ہمارا نفس موافقت کرتا ہے ہم شریعت کے ان کاموں کی ان باتوں کی پابندی کرتے ہیں. اور جس کام میں نفس مخالفت کرتا ہے تو شریعت کا حکم چھوڑ کے نفس کی پوجا کر لیتے ہیں, نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور یہی چیز شرک خفی کہلاتی ہے. ایک ہے شرک جلی. شرک جلی کہتے ہیں کہ انسان بتوں کو سجدہ کرے, درختوں کو سجدہ کرے اور قبروں کو سجدہ کرے. اس کو شرک جلی کہتے ہیں, واضح شرک ہے. اور ایک ہے شرک خفی, چھپا ہوا شرک. شرک خفی کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا اور ایک طرف انسان کی اپنی خواہش آ گئی تو وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اگر خواہش پہ عمل کر لیتا ہے اس نے شرک خفی کا ارتکاب کر لیا. یہ مشرک ہے, ابھی بھی آزاد نہیں ہے, موحد نہیں ہے. اس نے اپنے نفس کو اپنا جو ہے خدا بنایا ہوا ہے. تو یہ ذکر و سلوک کی محنت انسان کو سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کو کیسے توڑنا ہے, کیسے چھوڑنا ہے اور اس کو کیسے رد کرنا ہے. اپنی ٹیمپٹیشنز کو کیسے ہمیں برداشت کرنا ہے. انسان کے اندر ذکر کرنے سے یہ قوت آ جاتی ہے. پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں غیر محرم کی طرف مگر نہیں دیکھتا. اس کا دل چاہتا ہے کہ میں زبان سے یہ بات نکالوں مگر وہ دوسرے کی غیبت نہیں کرتا. وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیتا ہے اور یہی چیز انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے. اب نفس کمزور ہو جائے اس کے لیے ہمارے اکابر نے بہت محنتیں کروائیں. چنانچہ آپ شروع دور میں دیکھیں اکابرین میں تو وہ اپنے خواہشات کو توڑنا اس پر بہت محنت کرواتے تھے, بہت محنت کرواتے تھے. دل میں چاہت پیدا ہوئی نہیں پوری کرنی تاکہ نفس کمزور ہو جائے. مقصد کیا تھا؟ نفس کمزور ہو جائے. یہاں تک کہ اگر پانی کا گھڑا دھوپ میں پڑا ہے تو جی چاہا کہ اس کو اٹھا کے میں سائے پہ رکھ دوں, ٹھنڈا ہو جائے گا پانی ذرا, تو نہیں, نفس چونکہ چاہ رہا ہے میں نے ایسا نہیں کرنا تو نہیں کرتے تھے. پھر کھانا نہیں کھاتے تھے. بعض کے بارے میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ انہوں نے روٹی لکڑی کی بنوائی اور گلے میں لٹکا لی. جب بھوک لگتی تھی تو وہ لکڑی کی روٹی کو دانتوں میں چباتے تھے. اے نفس تو مجھے اللہ کی مخالفت پہ جو ہے آمادہ کرتا ہے, میں تجھے کھانا کیوں دوں. تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے, اتنا مجاہدہ کرتے تھے. پانی نہیں پیتے تھے, کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ جو ہے نا قلت کلام, قلت منام, قلت طعام, یہ سب ٹرم نکلی اسی لیے اپنے نفس کو کمزور کرنے کی خاطر کہ انسان کم بولتا ہے تو کم گناہ کرتا ہے, تو کم بولے. آج کل ہم زیادہ بولنے کے مریض ہیں, اس لیے ہمیں بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے بھئی مسجد ہے, اعتکاف ہے, آپ آہستہ بولیں, آہستہ بولیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے چپ کے مزے نہیں لیے ہوتے, ہمیں خبر ہی نہیں کہ چپ کے مزے کیا ہوتے ہیں.
یہ چپ کے مزے ایسی نعمت ہیں کہ جس بندے کو نصیب ہو جائے اس کا بولنے کو دل نہیں چاہتا، وہ خاموش بیٹھا اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی رحمۃ اللہ علیہ بہت خاموش رہتے تھے۔ ایک بندے نے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت کریں، آپ کی نصیحت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو حضرت نے جواب میں کہا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ تو خاموش رہنا آسان کام نہیں ہے، بندے کی ایک طبیعت بنی ہوتی ہے بولنے کی، اور ذرا موقع ملتا ہے تو بولنا ہی شروع کر دیتا ہے، رکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتا۔ اور جس کو خاموشی کے مزے اللہ تعالیٰ فرما دیں اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی ٹر ہو رہی ہے۔ جیسے برسات کے موسم میں مینڈک ہوتے ہیں نا تو ٹر ہو رہی ہوتی ہے، ایک آواز آ رہی ہوتی ہے مستقل، اسی طرح بندہ چپ نہیں رہ سکتا، ٹر کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ ہمارے مشائخ مراقبہ سکھانے کے لیے خاموش رہنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت اقبستانوی رحمۃ اللہ کی خانقاہ پہ جو بندہ تربیت کے لیے آتا تھا پہلا کام اس کے ذمہ لگتا تھا کہ آپ نے کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، چپ رہنا ہے۔ ہاں سلام اگر کوئی کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں چونکہ وہ واجب ہے، اس کے علاوہ کلام نہیں کر سکتے۔ تو صرف سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ کلام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شاعر تھے اور ان سے لوگ زیادہ واقف بھی تھے اور مانوس بھی تھے، تو ان سے زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ نے کیا کیا تھا، ایک گتے کے اوپر لکھ دیا تھا خاموش، اور دھاگا ڈال کے اس کو گلے میں لٹکا لیا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ ان سے بات کرنے لگتا تھا تو وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، صرف بھئی دیکھ لو یہ سائن ہے خاموش، اس طرح خاموش رہتے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دونوں شہزادوں نے علم حاصل کر لیا تو تھانہ بھون حاضر ہوئے کہ حضرت کی خدمت میں کچھ وقت رہتے ہیں۔ اب جب وہاں گئے تو عشاء کی نماز پڑھ کے کمرے میں آئے، دونوں کو رہنے کے لیے ایک ہی کمرہ دے دیا گیا تھا۔ تو کچھ بیٹھے تو کوئی بات چیت شروع ہو گئی، تازہ علم پڑا ہوا تھا، بات ہوتی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جو خانقاہ کا خادم تھا بوڑھا وہ آیا، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی خانقاہ میں عشاء کے بعد باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ چپ ہو جائیں۔ وہ چپ ہو گئے، مگر اس کو روٹین میں لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی مسئلہ شروع ہو گیا، پھر باتیں شروع ہو گئیں۔ جب پھر باتیں شروع ہونے لگیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خانقاہ کا خادم آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی مجھے حضرت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو ایک دفعہ منع کرنے پہ نہ رکے اور پھر باتیں کرتے رہے، اس کی سامان کی گٹھڑی اس کے سر کے اوپر رکھو اور اس کو خانقاہ سے دھکا دو، جاؤ۔ جب آپ نے بات سمجھنی نہیں تو رہنے کا کیا فائدہ، کیوں وقت اپنا بھی ضائع کر رہے ہو، ہمارا بھی ضائع کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا جناب میں دوسری دفعہ آ کے بتا رہا ہوں، اب اگر میں نے آپ لوگوں کی آواز سن لی تو میں نے آپ کا سامان آپ کے سر پہ رکھنا ہے اور آپ کو خانقاہ سے نکال دینا ہے۔ پھر دونوں کو احساس ہوا کہ خاموشی کی اہمیت کتنی تھی، کتنا سیریس معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ نہیں بولے۔ ایک عالم آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے، بڑے عالم تھے، مگر حضرت نے انہیں کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، چنانچہ وہ بالکل نہیں بولتے تھے۔ تو تھانہ بھون کے جو مقامی لوگ تھے وہ ان کو گنگا سمجھتے تھے، کیونکہ کبھی بولتے سنا جو نہیں، اس کو کوئی بات بھی کرنی ہوتی تھی تو اشاروں سے کرتے تھے، تو لوگ ان کو گنگا سمجھتے تھے۔ جب وہ کچھ عرصہ رہے اور ان کے اوپر رنگ چڑھ گیا تو اب حضرت نے ایک دن انہیں کہا کہ آپ درس قرآن دیں۔ تو انہوں نے درس قرآن دینا شروع کیا تو مقامی لوگ حیران تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو حضرت گنگوہی کی کرامت کے گنگے بندے نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ تو مشائخ اتنا چپ کا مجاہدہ کرواتے تھے کہ بات ہی نہیں کرنی، اور واقعی چپ کے اپنے مزے ہیں، ہم اس سے واقف نہیں ابھی۔ اگر واقف ہو جائیں تو بات کرنا ہمیں مشکل نظر آئے، دل نہ چاہے بات کرنے کو۔ تو خانقاہوں میں جو رکھ کے محنت کروائی جاتی تھی، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس کم کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ نفس کمزور ہو جائے اور انسان کے لیے
شریعت کے اوپر چلنا آسان ہو جائے، یہ شریعت پر چلنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. اس لیے اپنی خواہشات کو توڑنا یہ سب سے بڑی چیز سکھائی جاتی تھی کہ بھئی کوئی بھی خواہش دل میں پیدا ہو اس پر عمل نہیں کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں مچھلی کھاؤں. بیمار بھی تھے، آخری وقت تھا. تو بیوی نے مچھلی بنوائی. جب مچھلی بن کے تیار ہوئی اور دسترخوان پہ لائی گئی تو اس وقت دروازے پہ ایک سائل آ گیا. اس نے کہا جی کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دو. حضرت نے وہ مچھلی اٹھا کے سائل کو پکڑا دی کہ میں نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا. یعنی اپنی خواہش پہ عمل نہیں کرنا کہ میرے اندر چاہت جو پیدا ہوئی تھی کہ میں مچھلی کھاؤں، میں نے اپنی چاہت پہ عمل نہیں کرنا. اور آج کل تو اپنی ہی چاہت کا یعنی ماحول بنا ہوا ہے. ہر بندہ، کیا مرد اور کیا عورت، کرنا وہ ہے جو میرا دل چاہے، میرا جی چاہے. چھوٹے سے لے کے بڑے تک ایک ہی چیز ہے، اپنی خواہش پہ عمل کرنا. اس وجہ سے آج نفس اتنے موٹے ہیں کہ انسان کے قابو میں نہیں، اور ان کو کمزور کرنا ایک مشکل کام بن گیا ہے. حتیٰ کہ لوگ نیکی والی زندگی بھی اختیار کر لیتے ہیں، نیکی پہ آ بھی جاتے ہیں، مگر من مانی اتنی ہوتی ہے کہ ذرا نفس کے کچھ خلاف ہو جائے تو پھر دیکھو ان کو غصہ کیسے آتا ہے، اوفینڈ کیسے ہو جاتے ہیں. فوراً ایک ڈفرینٹ بندہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ناگوار چیز تو برداشت ہی نہیں نہ ہوتی. اور اسی لیے ہمارے مشائخ جو ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے نا، اس کا مقصد اصل یہی تھا کہ ناگوار چیز کو برداشت کرنے کی عادت آ جائے. اصل مقصد یہ تھا. اور انہوں نے فرمایا کہ اگر شیخ بلا وجہ کسی بندے کو جوتے مارے تو اس کو چاہیے کہ وہ جوتا پھر اٹھا کے اپنے شیخ کو دے. اور یہاں تو بات بات پہ لاجکس چلتی ہیں، اور یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ بس جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے. تو تصوف سیکھنے کے اصل مقصد ہے اپنے نفس کو کمزور کرنا اور اس کو شریعت کی لگام ڈالنا. جس نے اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال لی اس نے گویا اپنے نفس کو مار لیا، اور دنیا جہان کی سعادتیں اس بندے کو نصیب ہو گئیں. چنانچہ تمام باطنی بیماریوں کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. جتنی باطنی بیماریاں ہیں سب باطنی بیماریوں کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے. مثلا شہوت، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو دیکھا شہوت کی نسبت نفس کے ساتھ کی گئی، تو شہوت کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے. پھر خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور جس نے اپنی خواہشات، اپنے نفس کو خواہشات کے پورا کرنے سے روک لیا تو خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ. پھر تیسری چیز ہے حماقت. حماقت کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. الا من سفہ نفسہ، سفاہت کہتے ہیں احمق یعنی حماقت کو. تو الا من سفہ نفسہ، مگر وہی کہ جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، تو اس کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہوا. پھر بخل کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ جو شح ہے نا، ہرس، یہ انسان کے نفس میں ہوتی ہے. پھر حسد کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. قرآن پاک میں فرمایا حسدا من عند انفسہم، ان کے نفوس کے اندر حسد تھا. پھر تکبر بھی نفس کے اندر ہوتا ہے. لقد استکبروا فی انفسہم، تحقیق بہت تکبر رکھتے ہیں اپنے نفوس میں. یعنی تکبر بھی نفس میں، شہوت بھی نفس میں، حسد بھی نفس میں، بخل بھی. تو یہ تمام بیماریوں کا مجموعہ تو نفس میں ہو گیا. اسی لیے نفس کی اصلاح کی جو محنت ہے اسی کو تصوف ضرور تزکیہ کہتے ہیں اور تصوف کہتے ہیں. اچھا، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تصوف کا لفظ کہاں سے آ گیا. بھئی صفا سے ہے، صاف کرنا. جیسے میل ہوتی ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں. نفس کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے، قلب کے اوپر جو میل آئی ہوئی ہے، اس کو صاف کرنا، اس کو تصوف کہہ دیا. آپ کوئی اور لفظ بولنا چاہتے ہیں تو اور بول دیں، حقیقت کو تو نہیں نا آپ رد کر سکتے. نفس کی خواہشات کو روکنا، ان کو چھوڑنا، نفس کو کمزور کرنا، یہ وہ تعلیم ہے جو قرآن و حدیث میں دی گئی ہے، اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. وہی بندہ جنت میں جائے گا جس نے اپنی خواہشات کو روکا.
بلکہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے اب نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ بندہ ہے جس کو قیامت کے دن جنت عطا کی جائے گی۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک حاکم وقت تھا جو بیوی کے ساتھ بڑے اچھے موڈ میں تھا اور بیوی کسی وجہ سے ناراض تھی۔ اب یہ جتنا قریب ہونے کی کوشش کرتا وہ اتنا پیچھے دھکیلتی تھی۔ اب ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار۔ خیر کچھ دیر یہ محبت پیار کا اظہار کرتا رہا، لیکن بیوی چونکہ بالکل ہی رد کرتی رہی، انکار کرتی رہی، تو اس نے تھوڑا اس کے ساتھ سختی کر دی۔ انسان جذبات میں ہوتا ہے تو پھر سختی کر لیتا ہے۔ جب اس نے سختی کی نا تو وہ تو پہلے ہی غصے میں تھی، اس نے غصے میں کہہ دیا دوزخی پیچھے ہٹ۔ اب جب اس نے یہ کہہ دیا دوزخی پیچھے ہٹ تو اس کو غصہ چڑھ گیا، حاکم وقت سے آخر۔ اس نے جواب میں کہہ دیا اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے میری طرف سے 3 طلاق۔ خیر وہ وقت تو گزر گیا، جب تھوڑا عقل ٹھکانے میں آئی، غصہ ٹھنڈا ہوا، تو بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے اس کو دوزخی تو نہیں کہنا چاہیے تھا، غلط کام کیا میں نے، اور خامن نے سوچا اگر اس نے کہہ دیا تھا تو مجھے طلاق تو نہیں دینی چاہیے تھی۔ دونوں نے اپنی اپنی غلطی کا اعتراف کیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب یہ مشروط طلاق تھی کہ اگر میں دوزخی تو تجھے 3 طلاق، تو کنڈیشنل طلاق تھی۔ اب فیصلہ کون کرے کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو؟ یہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ تو فیصلہ قیامت کے دن میزان پہ اعمال تلنے کے بعد ہوگا، کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے۔ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ یہ کھوٹے کھرے کا تو پتہ قیامت کے دن جا کے چلے گا، اس سے پہلے تو نہیں چلتا۔ اب جس عالم سے وہ جا کے مسئلہ پوچھتے وہ عالم کہتا بھئی میں تو نہیں اس کا جواب دے سکتا، حتیٰ کہ یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی، ہر بندے کی زبان پہ یہی مسئلہ کہ جی ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور کوئی عالم اس کا جواب نہیں دے رہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ لڑکے تھے اس وقت، چھوٹی عمر تھی، آپ نے بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ کو اطلاع ملی تو بادشاہ نے بندے بھیج کے ان کو بلوایا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا نجی زندگی کے بارے میں، آپ مجھے صحیح صحیح جواب دیں پھر میں آپ کو اس کا جواب بتاؤں گا۔ اس نے کہا پوچھیں۔ امام صاحب نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ جب آپ بڑا گناہ کرنے پر قادر ہوں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ نہ کیا ہو، کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا، کوئی ایسا موقع؟ تو بادشاہ نے سوچ کے کہا ہاں ایک مرتبہ ایسا موقع پیش آیا۔ بھئی کون سا واقعہ؟ اس نے کہا جی کہ ایک دفعہ میں دفتر سے ذرا جلدی اپنے گھر آ گیا اور جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرے کمرے میں جو کام کرنے والی ایک نوجوان لڑکی تھی وہ کام کر رہی تھی، یعنی بستر ٹھیک کر رہی تھی، صفائی کر رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے کنڈی لگا دی۔ جب کمرے میں دیکھا تو وہ جوان لڑکی میرے بیڈ کے پاس موجود ہے۔ اب ذرا میں اس کے قریب ہوا تو مجھے اس کے حسن و جمال کا اندازہ ہوا کہ وہ تو بہت ینگ لڑکی تھی اور بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ تو میں نے جب اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی۔ اب اللہ نے عورت کو سمجھ دی ہوتی ہے، چنانچہ وہ لڑکی فوراً سمجھ گئی بادشاہ کے انداز سے کہ اس کے قدم اٹھانے کا انداز اچھا نہیں ہے۔ تو جب بادشاہ اس کے ذرا قریب ہوا نا تو لڑکی نے کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ کہتے کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو میرے دل پر ان الفاظ کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے اس کو کہا کہ اچھا تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ چنانچہ وہ لڑکی جو تھی تقیہ نقیہ تھی، پاک صاف تھی، وہ وہاں سے چلی گئی اور بادشاہ جو تھا اس نے اپنا کمرہ پھر لاک کر لیا، اپنا کام کر لیا۔ کہنے لگا کہ یہ ایک ایسا موقع تھا اگر میں اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا، چونکہ میں بادشاہ تھا۔
میرے پاس موقع تھا، پھر تنہائی تھی، پھر میں نے کمرہ لاک بھی کر لیا تھا، مگر اللہ کے ڈر سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے ایک گناہ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا۔ تو جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ اب یہ بات جب باہر نکلی تو علماء حیران کہ بھئی یہ فتویٰ کیسے انہوں نے دے دیا گیا، یہ کون بندہ ہے جو جنت کی ٹکٹیں بیچ رہا ہے، جنت کی ٹکٹیں الاٹ کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، ان کا دیکھو بھئی یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، یہ فتویٰ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سا؟ انہوں نے آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو قرآن فیصلہ دے رہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب وہ جنتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو طلاق نہیں ہوئی اس کی بیوی کو۔ تو بات ایسی ہے، اگر ہم اپنی خواہشات نفسانی کو روکیں گے، اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیں گے، ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس کام میں نفس کی لذت ہوتی ہے اس میں روح کی جو ہے تنزلی ہوتی ہے، اور جس کام میں نفس کی تنزلی ہوتی ہے اس کام میں روح کی ترقی ہوتی ہے۔ چنانچہ جس کام سے نفس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے اس کام سے انسان کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، اور جس چیز سے نفس کو لذتیں مل رہی ہوتی ہیں اس سے انسان کی روحانی تنزلی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کو ایک مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب میں زیارت کا نصیب ہونا یہ ممکن ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں۔ تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ کیف اصل الیہ، میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو رب کریم نے آگے سے جواب دیا، اے میرے پیارے دع نفسک وتعال، تو اپنے نفس کو چھوڑ دے اور میرے تک آ جا۔ اس لیے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے۔ اکثر محفلوں میں فرماتے تھے جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیسے کہتے ہیں کہ جنت 2 قدم ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لو، تمہارا دوسرا قدم جنت سے پہنچ جائے گا۔ تو پہلا قدم نفس پہ رکھنا پڑتا ہے تب نفس مرتا ہے، ورنہ نہیں نفس مرتا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ ہمارا بدترین دشمن وہ ہمارا اپنا نفس ہے۔ حدیث پاک ہے اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، کہ تم اپنے نفس سے دشمنی رکھو، وہ نفس جو تمہارے جو ہے وہ پہلو کے درمیان میں ہے، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم اپنے نفس کو پالنے میں لگے ہوتے ہیں اور نفس ہمیں جہنم میں دھکے دینے میں لگا ہوتا ہے۔ اور یہ نفس ایسا مکار ہے کہ اس کا مکر شیطان سے بھی زیادہ۔ آپ دیکھیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نافرمانی کی؟ اس وقت تو کوئی اور شیطان نہیں تھا جس نے اس کو ورغلایا ہو، تو اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے اس وقت شیطان تو کوئی اور نہیں تھا مگر اس کے نفس نے اس کو ورغلایا۔ تو نفس وہ بدبخت ہے، بدکار ہے کہ جس نے عزازیل کو شیطان بنوا دیا۔ یعنی شیطان کو شیطان بنوانے والا جو گرو گنٹھال ہے وہ نفس ہے۔ تو نفس جو ہے یہ زیادہ بڑا دشمن ہوا۔ اب انسان کو گناہ کا جو خیال آتا ہے نا، کئی مرتبہ شیطان کی طرف